الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میرے ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ طے شدہ اور یقینی بات ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ قرآن مقدس نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تمہیں موت آئے گی، کہ بالکل تم ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، نہیں، بلکہ یوں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تم میں سے ہر ایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب کہ انسانی یہ زندگی جو ہے یہ آزمائش کے لیے، موت آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بالکل ختم ہو گئے، بلکہ نہیں، یہ ایک عالم سے، عالم دنیا سے آگے کی طرف عالم برزخ یعنی قبر کی طرف گئے ہیں، اور پھر قبر سے نکلنے کے بعد میدان محشر، اور اس کے بعد پھر فیصلہ جو ہوگا جنت کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائے۔ تو انسانی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے۔ آج انسان کوشش کرتا ہے موت سے بچنے کی، لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہاں، انسان کو چاہیے کہ کوشش یہ کرے کہ زندگی میں گناہوں سے بچے، زندگی کے اندر نیکیاں کرے، اور اپنی زندگی ایسی بنائے کہ جب اسے موت آئے تو اللہ رب العزت کے قرب کی وجہ سے وہ مسکراتا ہوا جائے۔ ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ انسانی زندگی جو ہے ایک چراغ کے مانند ہے۔ چراغ جل رہا ہوتا ہے، جس طرح چراغ ایک ہوا کے تھپیڑے کا، ہوا کے ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی بھی بس ایک ہوا کے جھونکے کے محتاج ہوتی ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے اور جوان آدمی چراغ شام ہے، لیکن چراغ شام کا ہو یا صبح کا ہو، ہوا کبھی شام والے کو بجھا جاتی ہے، کبھی صبح والے کو بجھا جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کبھی یوں ہوتا ہے کہ ماں باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، دادی موجود ہے، اس کی موجودگی میں پوتا چل پڑتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو جانا پڑتا ہے۔ تو انسانی زندگی ایک چراغ کے مانند ہے، بس یہ چراغ کی طرح جل رہی ہے، کیا پتہ کب موت آ جائے، کیا پتہ کب ہوا کا تھپیڑا آئے اور یہ بجھ جائے۔ اور تھوڑی دیر پہلے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن بس ہوا کا ایک تھپیڑ آتا ہے، زندگی کو ختم کر کے چلا جاتا ہے۔ کہ آ کر فضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا ہے، باہوش سے بے ہوش کر دیا ہے، اب اس کا بدن بالکل خاموش ہو گیا ہے۔ کہ آ کر فضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی،
لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہم نے اس سے گفتگو کی تھی، ابھی وہ کل ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ہاں وہ کھانا کھا رہے تھے، بس موت کی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ یہاں سے چل بسا ہے۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ موت کی تیاری کرے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تھا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی، اس کی بڑی سلطنت تھی، حکومت تھی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تھا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے روکا جا سکتا تھا تو افلاطون و جالینوس کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے سے روکا جا سکتا تھا تو رستم و سہراب کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تھا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے ہوئے معصوم بیٹے کو جانے نہیں دیتی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹا بیمار ہوتا ہے، سارے گھر والے جمع ہو جاتے ہیں، اس کی بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی ساری زندگی میں آپ کو اپنا ویر کہا کرتی تھی، آج کیا بات ہے، کیوں خاموش ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن بھائی کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ بالآخر اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے ابو میں جو بھی کہتی تھی آپ میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے، آج مجھ سے گفتگو کیجئے نا، میں کھڑی ہوں، مجھ سے بات کیجئے نا۔ باپ کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے شوہر آپ بولیے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیتی ہوں، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے تو پوری زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، نبھانے کا وعدہ کیا تھا، آج کیا بات ہے، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ لیکن وہاں کوئی جواب نہیں۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بیٹے میں نے تجھے پالا بڑا کیا، اور بچپنے میں اگر تو بیمار ہو جاتا میں پوری رات جاگ کے تیرے لیے گزارا کرتی، اور کبھی ایسا ہوتا تو کہیں سفر کے لیے جاتا، رات کو لیٹ آتا، سارے گھر والے سو جاتے، میں تیرا انتظار کرتی کہ میرا بیٹا آئے گا، میں اسے کھانا کھلاؤں گی پھر سوؤں گی۔ بیٹا جب تو آتا تجھے میں گرم کھانا کر کے کھلاتی، آج کیا بات ہے، اپنی ماں کی بھی بات نہیں سن رہا ہے۔ لیکن ماں بھی روتی ہوئی رہ جاتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کہ جب موت آتی ہے اس کی روح گلے تک پہنچتی ہے، تم دیکھتے رہ جاتے ہو، بلکہ ہم اس کے قریب بھی ہوتے ہیں، اسے لے کے بھی جاتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ، تو موت جو ہے آ کر ہی رہنی ہے۔ اگر ہماری اچھی زندگی ہے تو موت اچھی آئے گی، زندگی اگر محمود تو موت محمود، زندگی مذموم تو موت بھی مذموم۔ کہتے ہیں کہ اچھی زندگی اگر ہوگی تو موت بہت پیاری آئے گی۔ ایک بندے کا قصہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ اللہ والے درویش ایک دکان پہ گئے، عطر کی دکان تھی، نوجوان دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شیشیوں کو دیکھنے لگ گئے۔ اس نے پوچھا بڈھے میاں کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ جو شیشیاں ہیں اس میں دیکھتا ہوں، اس میں تمہاری روح اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ کہا بڑے میاں جیسے تمہیں آئے گی ویسے مجھے بھی آ جائے گی۔ کہا اچھا بیٹے ایسا معاملہ ہے؟ کہاں بالکل۔ اس نے کہا پھر ہم کو تو یوں آئے گی۔ وہ نیچے لیٹے اور اپنا رومال یوں منہ پر ڈالا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نوجوان سمجھے کہ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اللہ کو پیارے ہو چکے۔ دل پر ایک ضرب لگی، ہائے اللہ والوں کی ایسی بھی موت ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں گزار دی۔ ایک اور نوجوان انہوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہیں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے میاں آئے، کہنے لگے بچوں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھلا آدمی مر سکے؟ تو انہوں نے کہا وہ سامنے کنواں پڑا ہے، وہاں جا کے مر جاؤ۔ تو یہ وہاں پہ کنویں پہ گئے اور وضو کیا، پانی پیا، 2 رکعت پڑھی اور پڑھ کے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان وہاں گئے، کہا کہ اس بڑے میاں کو اٹھاؤ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اٹھایا تو دیکھا اللہ کو پیارے ہو چکے۔ تو زندگی اگر اچھی ہے تو محمود ہوگی، اور زندگی اگر بری ہے تو پھر
موت بھی بری ہوگی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم زندگی تو گناہوں والی گزار دیں اور موت ہمیں اچھی آ جائے، ان خیال واسطہ و محال واسطہ، یہ تو خام و خیال ہے، یہ تو خیالی پلاؤ ہے۔ تو اپنی زندگی کو ہم بنائیں۔ اور دوسری بات، آج چونکہ ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ قرآن مقدس کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس آیت کے تحت علامہ ابو بکر بن عبد الرحمن السیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 911 ہجری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں، جہنم ان پر واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن میدان محشر میں اٹھیں گے، جنت ان کے لیے ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب قبر میں گیا ہے جنت جہنم اس پر واجب تھی، جب قبر سے میدان محشر میں نکلا ہے جنت اس کا مقدر کیسے بن چکی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کے لیے ایصال ثواب کیا، اس کی اولاد نے اس کے لیے صدقہ جاریہ کیا، اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، پیچھے سے اس کی اولاد نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر کیا اور نوافل ادا کیے، ان کا ثواب اس کے پیچھے بھیجتے رہے اور ایسا عمل کر کے آئے جن کا ثواب اس کے پیچھے پہنچتا رہا، اور جب یہ میدان محشر میں باہر قبر سے نکلا ہے تو اس کے گناہ کم پڑ گئے ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو جنت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں تو یہ ایصال ثواب کا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت میں پڑھی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کے تحت مفتی محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرشتے جو کرامن کاتبین، جو ہمارے کندھوں پر ہیں، ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہم جس بندے کے اعمال لکھتے تھے وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب اللہ رب العزت کی شان رحمت دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اس انداز میں کہہ رہا ہے جس انداز میں بیٹا پریشان کرے، ماں کہتی ہے بیٹے ابو کو پریشان نہیں کرتے ہیں، بیٹے تجھے کس چیز نے اپنی ماں سے دور کر دیا ہے۔ جس انداز میں ماں اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے انداز لاتی ہیں، اللہ رب العزت وہی انداز لائیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بولے انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دور کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کریم ہے، اور اتنے کریم ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ فرشتے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، اللہ رب العزت انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ اس جس کا انتقال ہوا ہے اس کی قبر پہ جاؤ، وَيَقُومَانِ وَيُكَبِّرَانِ وَيُسَبِّحَانِ وَيُحَلِّلَانِ وَيَكْتُبُهُ حَسَنًا إِن كَانَ مُؤْمِنًا، کہ جاؤ تم اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو اور وہاں جا کے وَيُكَبِّرَانِ تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، وَيُسَبِّحَانِ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور وَيُحَلِّلَانِ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَيَكْتُبُهُ حَسَنًا، یہ ساری کی ساری نیکیاں اس مردے کے لیے جو قبر میں ہے اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، ان کان مومنا، اگر وہ مومن ہو تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں کہ جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو منانے میں لگ جائیں۔ اور ایک اور حدیث جس کو مصنف للکبریٰ للبہقی کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور وہ قبر میں اتر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر ڈھانپ دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے
اور اس کے بعد وہ قبر میں گیا ہوا اپنے گھر والوں کو آواز دیتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، او اخی اپنے بھائی کو، او صدیقی ہی اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے کہ جس طرح آدمی گڑھے کے اندر، کنویں کے اندر گرا ہوا ہو، آواز دیتا ہے دوسروں کے کہ لوگوں مجھے نکالو، اسی طرح قبر میں جانے والا اپنے رشتہ دار جو دنیا میں موجود ہیں ان کو آواز دیتا ہے کہ میرے لیے نیکیاں بھیجو، میرے لیے ایصال ثواب بھیجو۔ جب اس کے گھر والے اس کے لیے ایصال ثواب بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بھیجتے ہیں، اس کے لیے صدقہ بھیجتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس چھوٹے سے عمل کو پہاڑ کے برابر، جبال کے برابر کر کے اس کو قبر میں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں کے لیے ایصال ثواب کریں۔ ایصال ثواب قرآن کی تلاوت کر کے ہو سکتا ہے، اور بیٹھے ہوئے ہم نے ذکر کیا اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی یہ بھی متعین نہیں ہے کہ ایصال ثواب کے لیے تیجا کیا جائے، پھر چوتھا کیا جائے، پھر وہ 40واں کیا جائے، یہ کریں گے جب جا کے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ ایصال ثواب دل کی نیت کا ہے۔ اللہ رب العزت دلوں کی نیتوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے محبوب کے سامنے ایک بندہ آیا، کہنے لگا فلاں جگہ فلاں میدان میں ایک کھونٹا گاڑ کے آیا ہوں، میں نے سوچا کوئی جانور باندھ لے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے ثواب ملے گا۔ وہ ابھی بیٹھے ہوئے اتنی دیر میں ایک اور آدمی آیا، وہ کھونٹا اکھیڑ کے لے کے آیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ وہاں فلاں میدان کے اندر یہ کھونٹا گڑا ہوا تھا، میں نے سوچا کوئی گزرے گا اس کے ٹھوکر لگے گی، اس وجہ سے میں اکھیڑ کے لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے بھی ثواب ملے گا۔ اب اس بندے کی نیت تھی کہ یہاں پہ میں گاڑ رہا ہوں، اس میں کوئی بکری باندھ لے گا، کوئی اپنا جانور باندھے گا تو اس پر اسے ثواب ملا، کیونکہ اس کے دل کی نیت یہ تھی کہ کسی کے کام آ جائے گا۔ دوسرا اسی کھونٹے کو کھیڑ کے لے کے آیا، اس کے دل کی نیت یہ تھی کہ بھائی کسی کو تکلیف ہوگی، کسی کے ٹھوکر لگ جائے گی، تو دونوں کو ثواب ملا۔ تو ثواب ملتا ہے دل کی نیت پر۔ تو ہم اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو ہم ثواب پہنچائیں۔ اور تیسری بات جو آخر میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں رہتے ہوئے موت کی تیاری شروع کر لیں۔ کسی انسان کو پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے۔ جنازہ جب ہم اٹھائیں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کل میرا بھی جنازہ اس طرح اٹھے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کسی نے ان سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا جنازہ ہے۔ اس نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہو، میں تو پیدل چل رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میرا جنازہ کیسے؟ کہا پھر تیرا نہیں تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ساتھ میں چلنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح آج یہ جا رہا ہے کل مجھے بھی جانا ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں جن کی بدولت اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے، نہیں تو ہم سے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے۔ آج یہ لوگوں کے جو قلعے بنے ہوئے ہیں، بادشاہوں کے، راجاؤں کے، ایک زمانے میں وہ تھے، ان کا سکہ تھا، وہ سوچتے تھے ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن موت نے آ کے ان کو پکڑا اور وہ چلے گئے۔ وہ لوگ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ گئی ان کی قبروں پہ نشان باقی نہیں۔ جا کے دیکھ لیں، جن کے محلوں میں ہزاروں خادم کھڑے ہوا کرتے تھے، جب وہ نکلتے تھے تو ہر طرف سے یہ صدا ہوتی تھی کہ ہٹو بچو جان بچاؤ، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، لیکن آج وہ بھی موجود نہیں۔ آج ہم موجود ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کرائے کا مکان ہے، یہ چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ آج ہم ہیں، ہم چلے جائیں گے، پھر دوسرے آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ جس طرح بڑے لوگ بھی چلے گئے، اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ کسی نے کہا بھی ہے کہ ایک بادشاہ کے محل کے اوپر سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا کہ نو شیرواں کے در پر لکھا تھا با آب زر کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، کہ اس میں رہنے والے جو شان سے رہا کرتے تھے وہ کدھر ہے، کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں
جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا۔ جب وہ نہاتے تھے گلاب کی پنکھڑیاں منگائی جاتی تھی اور پھر اس پانی سے نہاتے تھے، اور جب وہ چلتے تھے شان سے چلتے تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں جن کا معطر بدن تھا مشین چلن تھا، قبر کہن کھودی گئی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اب ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا، چند دنوں کے بعد کیڑوں نے اس کی قبر میں سے اس کے کفن کو بھی کھا لیا، اس کے بدن کے ٹکڑوں کو بھی کھا لیا کہ قبر کون کھودی گئی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آگے تقی میر درد کہتے ہیں کہ کل جو کاسائے سر پر پیر آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا۔ کہ قبرستان میں گزرتے ہوئے ایک بوسیدہ کھوپڑی پر میرا پیر آ گیا، جس کو زمانے نے بوسیدہ کر رکھا تھا، پیر آیا وہ چور چور ہو گئی۔ کہنے لگی دیکھ کے چل راہ بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا۔ کبھی میں بھی شان سے چلا کرتی تھی، میرے سر پہ شان تخت تاج بادشاہی سجایا جاتا تھا۔ آج میں یہاں پہنچ گئی ہوں، کل تو بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ اور خلافت ہارون رشید کے بعد کے کوئی بادشاہ گزرے ہیں جو خلافت عباسیہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے قبر سے، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی جو پیر تھے وہ ایک قبر کے اندر گھسے۔ اس قبر سے آواز آئی کہ نوجوان سنبھل کے چل، جس طرح آج تو بھی بادشاہت کے نشے میں، مال کے نشے میں، غرور میں تو بھی آج چل رہا ہے، اس طرح ہم بھی چلا کرتے تھے، آج ہم یہاں بوسیدہ ہو گئے ہیں، کل تو بھی بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ زندگی ایک مختصر سی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، تو اس میں رہتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کو منانے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے دلوں میں لینے والے بن جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبر سے اٹھیں گے، اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائے گا، اور آواز آ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور دوسری بات، میں حاج صاحب سے اور ان کے بھائی سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انسان کے اوپر جب بھی غم آئے یوں تصور کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، صحابہ پر کتنے بڑے غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابو بکر جیسا نبی کی وفات پر صبر کر سکتا ہے تو ہمارے لیے صبر کرنا کیا مشکل ہے۔ جب فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی، اپنے ابو کی وصال پر صبر کر سکتی ہے تو ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں۔ صبر پر اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فاطمہ نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کے انتقال نے میرے ذہن پر جو غموں کی بارش کی ہے، یہ غم، یہ رنج اگر چمکتے ہوئے سورج پر ڈال دیے جائیں تو سورج بھی اپنی روشنی بھلا بیٹھے گا، اتنے بڑے میرے اوپر غم آئے ہیں۔ اور چمکتے ہوئے چاند پر میرے رنج اور غم کو ڈال دیا جائے تو چاند بھی اپنی روشنی بھول جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتار کے واپس آئے، فاطمہ نے ہم سے پوچھا، فاطمہ کہنے لگی انس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے بنت رسول، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی انس تم نے مٹی بھی ڈالی ہوگی نا؟ کہاں بنت رسول، ہم مٹی ڈال کے آئے ہیں۔
فاطمہ کی آنکھیں برسنے لگی، زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر مٹی ڈالی؟ وہ ہاتھ مجھے دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالی۔ تقدیر مسکرا اٹھی، فاطمہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے کہ نوح نبی اللہ نہ رہے، آدم صفیح اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر وعدہ موت کو پورا فرمایا تو ہم کیا رہیں گے؟ تو انسان اپنے عزیز اقارب کی موت پر صبر کریں۔ اور دوسری بات، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، جو ایصال ثواب ان تک پہنچتا ہے، ایصال ثواب اللہ رب العزت ان تک پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، استغفار کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے پہنچائیں، اور ہم خود موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہت آسان ہے۔ گھر میں کام کر رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں مجھے دعوت کی گئی، اور جب وہ کھانا بن کے تیار ہو کے سامنے آیا تو اس عورت نے کہا کہ حضرت آپ کی روٹی بناتے ہوئے میں نے 7 مرتبہ سورہ یاسین مکمل پڑھی ہے، یعنی میں سورہ یاسین پڑھتی رہی اور کھانا بناتی رہی۔ تو گھر کے اندر کام کرتے ہوئے، جھاڑو نکالتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہمیں جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے اس وقت کام میں آئے گا کہ گھوم رہا رہین ستم ہائے روزگار، کہ دن بھر میں اپنے کام کاج میں رہا، گھوم رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہ رہا۔ یہ آسان سی مثال ہے، جس طرح بچہ سعودی چلے جائے اور سعودی جانے کے بعد ابھی تک وہ ڈیوٹی جب تک نہیں لگتا ہے، ہر وقت ماں کے خیال میں یہ رہتا ہے ابھی بیٹا کیا کر رہا ہوگا، ابھی تو گیا ہے، وہ کب لگے گا کام پہ، اب کام یہاں کر رہی ہے، ذہن میں وہ بیٹا چل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح کام گھر میں کر رہی ہو اور ذہن کے اندر، دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد چل رہی ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی دعائیں اولاد کے ارد گرد پھیرا دیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ماں جیسی نعمت